بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، اللہ کا وفد ہیں، یعنی اللہ کی جماعت، اللہ کے مہمان۔ اگر وہ لوگ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جیسا ہمارے کوئی گھر میں آیا، مہمان آئے، انہوں نے کیا پوچھا تو دیتے کہ نہیں، بلکہ ہمیں پوچھتے ہیں ٹھنڈا ہونا کی، گرم ہونا کی، میٹھا ہونا کی، پھیکا ہونا کی۔ پوچھنے والے انہوں خود پوچھے تو جو پوچھے تو عمرہ کرنے والا، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جو وہ مانگتے اللہ دیتے ہیں، مغفرت مانگے مغفرت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، دعا قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے آدمی ایک جماعت بنا کر بطور وفد کے کہیں سرکاروں درباروں میں جاتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ گویا وفد کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ وفود کا اکرام اعزاز ہوتا ہے، وفود کا جو جماعت جاتی ہے ان کا اکرام ہوتا ہے، ان کا اعزاز ہوتا ہے، ایسے ان کا بھی یعنی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کا بھی اللہ کے یہاں اکرام ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہ کا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، دوسرے حاجی، تیسرے عمرہ کرنے والے۔ مجاہد بولے تو جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، تلواروں سے دشمنوں کا گردن کاٹنے والے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، جب دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگتے ہیں ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص لبیک کہتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس کے سامنے کا سارا حصہ زمین کا دنیا کے ختم تک لبیک لبیک اور تکبیر کہنے لگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے، اور ایک ایک درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رہنے والے اگر اس کو جان لیں کہ حاجیوں کا ان پر کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر ان کی سواریوں کو بوسہ دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا وفد ہے۔ ابھی تھوڑا بہت نمونہ الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے، جو جاتے ہیں نا حاجی لوگ، ابھی کتنا معلوم نہیں اکرام کرتے ہیں وہاں کے لوگ، وہاں کے اہل خیر حضرات جو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے اور دل بھی دیا ہوا ہے، ایمان بھی دیا ہوا ہے، وہ لوگ حاجیوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ضیافت کرتے رہتے ہیں۔ سب 30 لاکھ حاجیوں کو کرنا تو مشکل ہے، ایک ایک ایریا لے لیتے ہیں، ایک ایک ایریا میں اپنا کنٹینر بھیجتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت کسی بھی طریقے سے ہو جائے کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، کہیں فروٹ بانٹ رہے ہیں، کہیں ناشتہ بانٹ رہے ہیں، کہیں روٹیاں بانٹ رہے ہیں، کہیں کھجور بانٹ رہے ہیں، کہیں ماشاءاللہ ابھی بھی جانتے ہیں وہ لوگ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، دعائیں نکل جاتی ہیں ان کے لیے۔ عرفات کے میدان میں ہو، مزدلفہ میں ہو، حاجیوں کو کھانے پینے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے، بھوکے رہتے ہیں، کبھی پیاسے رہتے ہیں، ایک وقت کا ملتا ہے کھانا، پھر بھی وہ لوگ بھی کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں نا، خالی روڈوں میں رہتے ہو، روڈوں سے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو، اندر ٹینٹ کو پھینکنا پڑتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اور حاجی لوگ کو روڈ میں آنے نہیں، کیونکہ ان کا الگ ایریا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو واچ میں سب نہیں ہوتا ہے تو آہستہ سے حاجی لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ جو اللہ کا مہمان ہے یہ وہاں والوں کو معلوم ہے، اس لیے وہ کبھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں کو بے عزتی نہیں کرتے، بڑا اکرام کرتے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے متابعت کرو درمیان حج اور عمرے کے، یعنی حج اور عمرہ لگاتار کرو کہ دونوں وہ مفلسی اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونے کے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہیں۔ تو متابعت کرنے کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ قران کرو،
جو حج کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ قران بولے تو عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھو میقات سے، اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہوں، یہ نیت کر کے ایک ساتھ۔ عام طور پہ کوئی ایسا نہیں کرتا، کیا کرتے؟ عام طور پہ یہاں سے جانے والے تمتع کرتے، یعنی پہلے عمرے کا خالی احرام باندھتے، عمرہ کرتے، اس سے حلال ہو جاتے، فارغ ہو جاتے، اس کے بعد حج کے موسم میں حج کا احرام حرم کے اندر ہی باندھ کر کے کیا کرتے؟ حج کرتے، یہ تمتع بولتے اس کو۔ تو قران بعد نے کہا مطابقت کرو، مطلب عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ، کیونکہ اس میں ذرا تکلیف زیادہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا، پھر حج کے زمانے تک بھی اس کو ایسے ہی احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ افضل حج ہے، 3 حج میں افضل حج کون سا ہے؟ حج قران، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے، اور جس میں تکلیف زیادہ ہوتا ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ تکلیف یہ اپنی طرف سے لایا ہوا تکلیف نہیں ہے، شریعت کی بتائی ہوئی تکلیف 3 ہے: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد ہوتے اکیلے حج کرنے کے، عمرہ نہیں۔ عام طور پہ جو سعودیہ والے ہوتے وہ حج افراد ہی کرتے، سمجھ رہے؟ وہ عمرہ 5 دن کی چھٹی لیتے، فٹ سے حج کرتے، پھر جا جاتے۔ عمرہ کرنے میں سارا سال پڑا ہوا ہے، کبھی بھی آ کے عمرہ کر سکتے۔ تو حنفیہ کے نزدیک سب قسموں میں سب سے زیادہ افضل یہی صورت ہے، حج قران، اور محققین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام بھی اسی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا نا، اس سے پہلے سیرت میں آپ نے سنا، آپ نے مدینے سے 4 ذی الحجہ کو معاف کرنا ذی القعدہ کے 26 کو نکلے، 8 دن میں پہنچ گئے کہاں؟ مکہ۔ تو وہاں سے آپ نے عمرہ حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ آپ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلال نہیں ہوئے، صحابہ سب حلال ہو گئے، آپ حلال نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کا احرام کون سا تھا؟ حج قران کا تھا۔ تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ حج 3 قسمیں میں سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ حج قران ہے، اس میں تکلیف بھی زیادہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے۔ آپ نے ایک حج کیا تھا ہجرت کے بعد، اور وہ بھی حج قران کیا، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ اور مطابقت کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے حج کر لیا ہے تو بعد میں عمرہ کرے، اور پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں حج کرے، یہ بھی مطابقت ہو گئی۔ تو حج تمتع بھی اس میں ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تو مطابقت کرنے کا یہ بھی مطلب ہے، عمرہ بھی کرنا، اس کے بعد حج بھی کرنا۔ ایک اور حدیث میں حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور فقر اور گناہوں کو ایسا زائل کرتی ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی میل کچیل کو زائل کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ادیم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہمیشہ کرتے رہو، کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسا زائل کرتے ہیں جیسا بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ ایک حدیث میں ہے حج اور عمرے کی کثرت فقر کو یعنی محتاجی کو دور کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے لگاتار حج کرنا اور لگاتار عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ لوہے کے میل کچیل کو۔ ایک حدیث میں ہے حج و عمرہ میں مطابقت کرنا عمر کو بھی بڑھاتا ہے، روزی کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اس میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عمرہ کثرت سے کرنا مستحب ہے۔ ابن حجر مکی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں بشرط قدرت کم از کم ایک عمرہ نہ کرے، اور 2-3 کر لے تو بہت بہتر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں قریب میں رہتے ہیں، دور رہنے والوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل منع بھی کرتے، کیونکہ دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے نا، لے رش اتنا رہتا ہے، اب تو پابندی لگا دی گئی طواف کرنے والوں کو، تو مطاف میں تم نہیں آ سکتے، صرف عمرہ کرنے والے ہی آ سکتے، کیونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے۔ لیکن نیت بہرحال سب کے لیے ضروری ہے، نیت اچھی ہے تو ضرور کرو، بار بار کرو، نیت اچھی نہیں ہے فائدہ نہیں، کتنا بھی کرو۔ سمجھے؟ ابھی نیت اچھی ہے کہ خراب ہے کیسا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جاتا ہے کرتا ہے سدھرتا نہیں عمرے پہ عمرہ کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں کے ٹوپی ڈالتے ہیں، ان کا حق باقی رکھ کے جاتا ہے۔ کیا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ عمرہ کر رہے ہو تو معلوم ہے تمہارا عمرہ کرنا صرف لوگوں کو کیا کرنے کے لیے، ڈنڈ اس طرح عمرہ میرا اتنا عمرہ ہوا، میرا اتنا حج ہوا، بس نام کمانے کے لیے کر رہے۔ ورنہ اگر اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے کب کا کہ تم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد سدھر جاتے، لوگ ایک مرتبہ دیکھ کے بھی کیا ہو جاتے؟ سدھر جاتے، وہ اللہ کا وہاں ہدایت مل جاتی ہے لوگوں،
بار بار کرنے پر بھی کیا نہیں ہو رہا ہے، سدھر نہیں رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ لگاتار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کل سب کے لیے نیت شرط ہے، اچھی نیت کر کے کیا کرنا چاہیے، لگاتار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقر گناہوں کو ایک دم ختم کر دیتا ہے عمرہ اور حج۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ اب تک حج نہیں کیے، عمرہ نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں آسانیاں مہیا فرمائے کہ وہ بھی حج اور عمرہ کر سکیں، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔